بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح اعمال صالحہ کرنا ضروری ہیں، اسی طرح ان اعمال صالحہ کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ جن کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً غیبت، حسد، بغض، کینہ، دوسرے مسلمان بھائی کو ستانا، تکلیف دینا، گالی دینا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کا ناحق خون کرنا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے آخری رکوع میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر فرما دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کون ہیں وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں، جن کی محنتیں، جن کی کوششیں، جن کی جد و جہد، جن کی ریاضتیں اعمال صالحہ کے لیے بھٹکے ہوئے راستے پر تھیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف غیبت ہو رہی ہے، دوسری طرف مسلمان بھائی سے حسد رکھا جا رہا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ ہے، بغض ہے، دوسرے پر تہمت، مسلمان بھائی پر تہمت ترازی ہو رہی ہے، دوسروں کو تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جو تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں، جو قرآن کی تلاوتیں کی جا رہی ہیں، جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جو زکوٰۃیں دی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے، لہذا جو ہے یہ اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جو ہے وہ جائے گا تو اس وقت جو ہے اس کو پتہ چلے گا کہ وہ تو ہے ہی تہی دامن، اس کے تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع تھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس، تم مفلس کسے کہتے ہو؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، وہ غریب ہے، ہم اسے غریب سمجھتے ہیں اور اسے ہی غریب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مفلس نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، تہجد کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا، لیکن دوسری طرف اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت ترازی کی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا گالی دی ہوگی، تو جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی تو اس کی نیکیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو دے دی جائیں گی، اور اگر زیادتیاں ابھی باقی ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو پھر ان کے گناہ، جن کے ساتھ زیادتی کی ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر کے اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک تو وہ غریب ہوتا ہے جسے میں اور آپ غریب سمجھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، جسے ہم غریب سمجھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، جس کے پاس روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریب تو اس کا تو ازالہ ہو سکتا ہے، اس کا تو ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل اور حقیقی مفلس اور غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، لیکن جب اللہ کے دربار میں نیک اعمال لے کر آئے گا تو دوسری طرف سے جو ہے حقوق لینے والے پہنچ جائیں گے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہ پہنچ جائیں گے، جن کی غیبت کی ہوگی وہ پہنچ جائیں گے، جن کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہوگا وہ پہنچ جائیں گے، حق لینے کے لیے پہنچ جائیں گے۔
جب اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ابھی ظلم باقی ہوگا، ابھی زیادتیاں باقی ہوں گی، حقوق لینے والے باقی ہوں گے، تو ان کے جو جن پر ظلم کیا ہوگا، جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ان کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے، اس کے نام اعمال میں درج کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ حقیقی جو ہے وہ غریب اور یہ مفلس ہے، اور اس نقصان اور اس غریبی کا ازالہ کل قیامت کے دن ممکن نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کی نہ تو سفارش ہوگی اور نہ ہی وہاں پر جو ہے وہ روپیہ پیسہ چلے گا، نہ ہی وہاں رشوت چلے گی، اور نہ ہی وہاں جو ہے کوئی دوستی یاری جو ہے وہ کام آئے گی۔ تو اس لیے جو ہے اعمال صالحہ جس طرح کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان اعمال صالحہ کو باقی رکھنا، ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ان اعمال صالحہ کی حفاظت کن سے ہوگی؟ ان گناہوں سے جو اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں، جو اعمال کو برباد کرنے والے ہیں، جو اعمال کو ختم کرنے والے ہیں، مثلا غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف دوسرا رخ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، عبادت سے باہر نکلتے ہیں، تو ہم دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کی پر تہمت ترازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ عبادت جو ہے ہماری جو ہو رہی ہے، یہ سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہماری جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اعمال صالحہ، جس طرح اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ان اعمال صالحہ کو گناہوں سے بچانے کی، حفاظت کرنے کی جو ہے ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔